ایک شخص جاپان کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ امیگریشن افسر اس کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، سب کچھ اصلی لگتا ہے، لیکن ملک کا نام ٹارڈ، ایک ایسا ملک جو نہ نقشے پر ہے، نہ کسی کو معلوم، نہ ہی اقوام متحدہ کو۔ جب افسر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں ہے، تو وہ شخص ہنستا ہے اور کہتا ہے یہ کیا مذاق ہے، میرا ملک ہزاروں سال سے یورپ میں موجود ہے۔ لیکن پھر اگلے دن وہ شخص پر اصرار طریقے سے غائب ہو جاتا ہے۔ کون تھا وہ شخص اور ٹارڈ کہاں پر واقع ہے؟ کیا یہ کوئی اور دنیا سے آیا ہوا شخص تھا یا ہماری حقیقت سے پرے چھپی ہوئی کوئی دوسری دنیا بھی موجود ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آگے کی کہانی آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ 1954 کی بات ہے، جاپان کے ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق سیکیورٹی اور امیگریشن کا عمل جاری تھا۔ اسی دوران ایک شخص اترتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ بالکل نارمل، مہذب، سفید فام یورپی شہری لگتا ہے۔ اس کا پاسپورٹ، کرنسی نوٹس اور بزنس ڈاکومنٹس سب موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب افسر اس کا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جاتی ہیں، کیونکہ پاسپورٹ ایک ایسے ملک سے جاری ہوا تھا جس کا نام تھا ٹارڈ، ایک ایسا ملک جو دنیا کے کسی بھی نقشے پر موجود تو نہیں ہے۔ امیگریشن افسر پہلے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلطی یا جعل سازی ہے، لیکن جب وہ پاسپورٹ کو غور کرتے ہیں تو وہ بالکل اصلی اور درست لگتا ہے۔ مزید حیرت تب ہوتی ہے جب وہ شخص پر اعتماد انداز میں کہتا ہے یہ پاسپورٹ بالکل درست ہے، میں ٹارڈ سے آیا ہوں اور یہ ملک یورپ میں گزشتہ 1000 سال سے موجود ہے۔ جب اسے دنیا کا نقشہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ملک موجود نہیں ہے، تو وہ حیرت سے جواب دیتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ٹارڈ تو یہاں ہونا چاہیے، اور یہ انڈورا اور فرانس کے بیچ میں یہ موجود ہے۔ یعنی وہ اس جگہ پر ایک ایسے ملک کی موجودگی بتا رہا تھا جہاں آج صرف خالی زمین یا دیگر یورپی ممالک واقع ہیں۔ تحقیقات کا آغاز کیا جاتا ہے اور ہوٹل میں اس شخص کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ جاپانی حکام چونکہ سخت قوانین رکھتے ہیں، کمرے کے باہر 2 سیکیورٹی اہلکار موجود تھے اور کھڑکی بند تھی۔ 15ویں منزل پر یہ کمرہ تھا، یعنی فرار کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ مگر اگلی صبح جب سیکیورٹی اہلکار اس کمرے میں جاتے ہیں تو وہ شخص غائب ہوتا ہے، نہ دروازہ کھلا، نہ کھڑکی، نہ کوئی نشان، بس جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اس کا پاسپورٹ، ڈاکیومنٹس اور تمام ثبوت بھی غائب ہو چکے تھے، جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ یہاں سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ سچ تھا؟ کیا وہ شخص کسی متوازی کائنات سے آیا تھا؟ کیا یہ ٹائم ٹریول تھا یا پھر یہ سب ایک حکومتی راز تھا جسے چھپا دیا گیا؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ایک فیبریکیشن یا اربن لیجنڈ ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ واقعہ کئی تاریخی رپورٹس میں موجود ہے اور انٹرنیٹ کے آنے سے قبل بھی اس کا ذکر ہو چکا تھا۔ یہ ٹارڈ دراصل ایک الٹرنیٹ ٹائم لائن کا ملک ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسی متوازی دنیا جہاں کا جغرافیہ مختلف ہو۔ سائنسدانوں کے مطابق ملٹی ورس کا تصور آج سائنس فنکشن سے نکل کر کوسمولوجی اور کوانٹم فزکس کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ سٹیفن ہاکنگ اور دیگر ماہرین نے متوازی دنیاؤں کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی دنیا ہو جہاں ٹارڈ واقعی موجود ہو، اور شاید اس شخص کی آمد ہمارے لیے ایک ایکسیڈنٹل کراس اوور ہو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کی حدوں کو وسیع کریں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں شاید وہ واحد حقیقت نہ ہو، یہ کہانی سچ ہو یا پھر فرضی، لیکن ایک بات تو طے ہے، انسانی تجسس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور مسافر کسی اور دنیا سے پھر ہمارے ایئرپورٹ پر اترے۔ کیا ہم واقعی صرف ایک حقیقت میں رہتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی اور دنیا، کوئی اور ٹارڈ ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ کیا وہ شخص غلط جگہ آ گیا یا ہم خود غلط حقیقت میں جی رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔